اللہ نے جب واضح لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا، تو ہم مسلمان اس کے دشمن کیسے ہوتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی اسی کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں الٹ صورتحال ہو گئی. یہ صرف مسلمان عام لوگوں میں نہیں ہوئی، علماء میں ہو گئی. یعنی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا ہی نجس جانور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کر کے اس کی حرمت بیان کی ہے، جبکہ صورتحال یوں نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو جانور واضح طور پر حرام ہے ان کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جانور تھا جس سے متعلق بحث ہو سکتی تھی، مشتبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں یہ بھی حرام ہے. اس کو گھر میں رکھنا اور ایز اے پیٹ یا ڈیرے پہ رکھنا. آپ اندازہ کیجئے کہ شیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے نا. جی اور لوگ اس کی کھال جان باز بنا لیتے ہیں. جی سور کے ساتھ اسپیشل وہ اس کی وجہ یہ میرا فالو. مذہبی یا دینی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بالکل. یعنی یہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح شیر حرام ہے، جس طرح چیتا حرام ہے، جس طرح دوسرے جانور حرام ہیں. ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں تھی، اس کے بارے میں اشتباہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. ایسے ہی جیسے خون کے بارے میں یہ اشتباہ پیدا ہوا کہ اس درجے کی نجس چیز ہے کہ اس کا کوئی گھونٹ نہیں بھر سکتا آدمی، تو بتا دیا گیا کہ نہیں یہ ہر حال میں ممنوع ہے. اسی طرح مردار سے متعلق یہ سوال پیدا ہوا کہ اندر رہ جاتا ہے خون، تو ویسے تو جانور جائز ہے نا، بکری ہے، بھیڑ ہے، جائز جانور ہے، تو اس لیے وہ بھی سب مشتبہات ہے. ایسا ہی معاملہ اس چوتھی چیز کا بھی ہے، وہی جائز جانور تھا. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کہا جائے نا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے تو چاول ہی نا. تو یہ اشتباہ ہے جس کو چوتھی چیز میں دور کیا گیا. دوسرا اسی کے متعلق ہے کہ آپ نے جو استعمال کیا ہے سور کے جو بکری اور درندگی والا، وہ اکرم کو بہت اپیل کرتے ہیں. اس کے پیچھے یہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا ہے؟ یا کہیں لکھا ہوا ہے یا آپ نے یہ عقلی آپ کا استعمال ہے؟ نہیں، وہ قرآن مجید میں یہ جو سارا حرام حلال کا فلسفہ ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنیادی چیز درندگی ہے. جی تو یہ رہنمائی تو قرآن مجید کے اشارات سے ہو جاتی ہے. جی اب یہ سوال تھا کہ اس کی حرمت کی وجہ تو لازماً درندگی ہی ہے، یہ تو قرآن سے واضح ہو گیا، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ یعنی کیوں اللہ تعالیٰ کو اسے واضح کرنا پڑا؟ تو یہ بات جو ہے تو آپ سور کے بارے میں کوئی کتاب اٹھائیں، ہر ایک مل جائے. پہلی بات کے واضح ہونے کے بعد تو اٹھاتے ہی معلومات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے غلط جگہ سے غور کیا، تو کسی نے اس بیچارے کی تعلقات زن و شوق کے اوپر گفتگو کرنی شروع کر دی، کسی نے کوئی اور معاملہ شروع کر دیا. اس میں کچھ بھی نہیں. درندے ممنوع ہیں. یہ جانور ہے جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ درندوں میں سے ہے، چرندوں میں سے ہے، بس اس کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ. تو میری رہنمائی تو قرآن سے ہوئی. قرآن سے جب رہنمائی ہو گئی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی جب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ درندگی ہی باعث ہے، تو آپ پھر اس جانور کے بارے میں جاننا چاہیں گے نا کہ یہ کیا ہے. تو وہ آپ کوئی کتاب اٹھائیں، اس میں لکھا ہوا ملے گا آپ کو، تمام ماہرین بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ واحد جانور ہے دنیا میں جو بکری کی صنف سے ہے